نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثار صاحب، آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ سفارتی کوششوں کو جب بھی پاکستان نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور امریکہ کی جانب سے بھی مثبت رویہ اختیار کیا گیا، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے ان سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان بھی ایک عرصے سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خطے میں امن کی صورتحال بحال ہو اور یہ خطہ امن کی جانب بڑھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اسرائیل کو بھی سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، اس طرف آنا چاہیے؟ دیکھیں جی، انڈیا اور اسرائیل سے اگر آپ یہ تصور کریں گے یا امید کریں گے کہ وہ کوئی امن کی بات کریں گے، وہ کوئی دنیا میں دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو امپاسبل نہیں۔ یہ دونوں ریاستیں دنیا بھر میں انتہا پسندی، مسلم دشمنی کے لیے معروف ہیں، اور اسرائیل کا اب یہ رول بچا ہے کہ پورے یورپ کے اندر کے جہاں سے وہ ہولوکاسٹ کا پردہ لے کر، اس کی مظلومیت لے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا رہا تھا، وہاں پہ وہ ایک بچر کے طور پہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور ملٹیپل ٹائم ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ اور وینس نے بھی ابھی کچھ دنوں کے اندر اسرائیل کے خلاف بہت سخت باتیں کری ہیں۔ وہ اسرائیل کو، جس کو امریکہ ایک بڑی سپورٹ کرتا ہے $15 بلین کی اس کے ڈیفنس بجٹ کے اندر، لیکن اس کے باوجود امریکہ بھی اریٹیٹ ہو رہا ہے ان کی ایگریسو اور ان کی ریڈیکلائزیشن سے جو اسرائیل نے اس وقت بنائی ہوئی ہے۔ تو اسرائیل تو ٹوٹلی اسپوائلر ہی رہے گا، کیونکہ اس کی جو ایکسپینشنسٹ، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل جو ہے وہ پیس کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی جو وار مانگرنگ ہے اس کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ابھی بہرحال اسرائیل سے تو آپ کسی چیز کی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن امریکہ کو اب اس سنسیریٹی کو دکھانا چاہیے اور وہ اسرائیل کو مکمل شٹ اپ کال دے، جیسے اس کو دینے کا حق ہے، کیونکہ امریکہ کی تائید اور اس کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل زیرو ہے۔ کیونکہ یورپ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹیپل ممالک میں جو اسرائیل کے سپورٹرز تھے وہ اب بہت بری طریقے سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور کئی جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اسرائیل کو جو سپورٹ فنڈ دیتے تھے، یہ جو اسلحہ دیتے تھے، اس کو بھی ہمیں جو ہے فریز کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے وہ قتل عام اور جہریت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اب امریکہ ایک واحد بڑی طاقت ہے جس کی سپورٹ اسرائیل کو حاصل ہے، اور امریکہ کو اگر اس پیس ڈیل کو آگے بڑھانا ہے، جس کی لیے پاکستان بھرپور ایفرٹ کر رہا ہے اور ٹرمپ اس کو بار بار ایکنالج بھی کر رہا ہے، تو اس کو اسرائیل کو شٹ اپ کال دینا پڑے گی کہ وہ غزہ پہ حملے بند کرے، وہ لبنان پہ حملے بند کرے، وہ اپنے ایگریشن کو روکے تاکہ دنیا کو پیس میسر آ سکے۔ ورنہ دوسری صورت آپ دیکھتے ہیں تو چاہے مودی رجیم ہو چاہے نیتن یاہو رجیم ہو، جو ایک فادر لینڈ ایک مدر لینڈ ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ، تو ان دونوں سے آپ کسی اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے۔ دونوں کے دونوں ریڈیکل ہیں، اینٹی مسلم ہیں، اور دونوں کے دونوں وہ ہندو زائنسٹ ہیں اور یہ جو ہے نا جیو زائنسٹ ہیں۔ تو ان سے آپ کوئی پازیٹیوٹی کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے کہ جب تک ان کے سرپرست ان کو شٹ اپ کال نہ دیں، اور وہ شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کووڈ سے بڑے اکنامیکل کرائسس کی جانب بڑھ رہی ہے، وار کرائسس کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ان دونوں کرائسس کو روکنے کے لیے نیتن یاہو کو لگام دینا پڑے گی۔